بندر اور لومڑی۔ بندر میاں تو مشہور ہی اپنی نکالی اور شرارتوں کی وجہ سے تھے، جس سے جنگل کے تمام جانور لطف اٹھاتے، لیکن بھی لومڑی کو ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ بندر میاں کی شرارت کا نشانہ بنتی تھی۔ بات محض شرارت تک ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، بندر میاں مذاق ہی مذاق میں بھی لومڑی کی بے عزتی کر دیا کرتے تھے، اور اپنی عزت تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ بھی لومڑی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بندر میاں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لیں گی، اور جلد ہی بھی لومڑی کو موقع بھی مل گیا۔ ہوا یوں کہ بھی لومڑی کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے چٹپٹی چاٹ بنائی، جسے ندیدوں کی طرح جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ اپنی انگلیاں چاٹ چکی تو پیالہ زبان سے چاٹنے لگی۔ بندر میاں جو اتفاقاً وہاں آ نکلے تھے، بڑے اشتیاق سے بھی لومڑی کی ندیدی حرکتیں دیکھ رہے تھے، اور وہ اس سے بے خبر مزے سے چٹخارے لیتی جا رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھیں، واہ مزہ آ گیا، کیا چاٹ بنائی ہے میں نے، واہ بھی لومڑی واہ۔ بندر میاں اس وقت تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے سارے جانوروں کو جمع کیا اور بھی لومڑی کی وہ نقل اتاری کہ ہنستے ہنستے سب کا برا حال ہو گیا۔ دل ہی دل میں بھی لومڑی بھی بندر میاں کی فنکاری کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن بھرے مجمع میں اپنی بے عزتی انہیں بہت کھل رہی تھی۔ بھی لومڑی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ان کی فطرت تھی، جب تک انتقام نہ لے لیتی ان کو چین نہ پڑتا تھا، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب بھی لومڑی نے بندر میاں سے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس روز موسم سخت گرم تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بندر میاں گرمی سے نڈھال برگد کے سائے میں مزے سے سو رہے تھے۔ انہیں یوں بے خبر سوتا دیکھ کر بھی لومڑی کو اپنا انتقام یاد آ گیا۔ وہ دبے پاؤں بندر میاں کے نزدیک گئی اور خاردار جھاڑی پہلے بندر میاں کے چہرے اور پھر کلائی پر زور سے مار کر پل بھر میں یہ جا وہ جا۔ بھی لومڑی اپنی چالاکی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ اب یہ سوچ کر وہ بہت خوش تھیں کہ میں نے اپنا کام کر دکھایا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ بھی لومڑی کے ستائے ہوئے ریچھ ماما اور بطخ خالہ نے بھی لومڑی کی یہ حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اب وہ بندر میاں سے، جن کا چہرہ اور کلائی بری طرح زخمی ہو گئے تھے، ان کی تکلیف کی شدت محسوس کر کے نہ صرف ہمدردی کر رہے تھے، بلکہ جنگل کے بادشاہ شیر سے بھی لومڑی کی شکایت کر کے انصاف کی درخواست پر اصرار بھی کر رہے تھے۔ پہلے تو بندر میاں نے انکار کر دیا، اور پھر بطخ خالہ کے احساس دلانے پر کہ یہ خاموشی کل بھی لومڑی کو اوروں پر ظلم کرنے پر اکسائے گی، بندر میاں نے جنگل کے بادشاہ سے انصاف طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بندر میاں نے جب تمام ماجرا جنگل کے بادشاہ کو سنایا تو انہوں نے فوراً تمام جانوروں کو دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ تمام جانور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت انصاف کی کرسی پر بیٹھے تھے، اور بندر میاں بھی لومڑی کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ ان کا زخمی چہرہ اور کلائی سے رستا ہوا خون بھی لومڑی کے ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ بطخ خالہ اور ریچھ ماما نے بھی لومڑی کے خلاف حلفیہ گواہی دی تھی۔ تمام جانور بھی لومڑی کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہیں، لیکن بندر میاں نے ثبوت پیش کر دیے۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر بالآخر بھی لومڑی نے اقبال جرم کر ہی لیا۔ جنگل کے بادشاہ شیر نے اپنی گرجدار آواز میں فیصلہ سنایا کہ 1 ماہ تک جنگل کے تمام جانور بھی لومڑی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور شاہی دربار میں ہونے والی جشن میں بھی لومڑی شرکت نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ سنتے ہی بھی لومڑی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ جنگل کے اس سالانہ جشن کی تیاری تو وہ کئی ماہ پہلے سے کر رہی تھیں۔ بھی لومڑی منہ بسورے کبھی حسرت بھری نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھتی، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے اس جشن کی تیاریاں کی تھیں، اور کبھی بادشاہ سلامت پر التجا بھری نظر ڈالتی۔ یہ منظر دیکھ کر بندر میاں نے اپنی تکلیف بھلا کر بھی لومڑی کی نقل اتاری، عادت سے مجبور جو تھے۔ پھر یہ عادت ان کی پیدائشی بھی تو تھی، کیسے وہ اس سے چھٹکارا پاتے؟ تمام جانور ہنس رہے تھے۔ بندر میاں کی بے ساختہ اداکاری پر شیر بادشاہ بھی مسکرا دیے۔ بھی لومڑی شرمندہ بھی ہوئی اور اداس بھی۔ بندر میاں کو وقتی طور پر غصہ تو آ گیا تھا، لیکن اب انہیں افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بھی لومڑی کی کافی بے عزتی ہو چکی تھی۔ خود بندر میاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ایسی شرارت یا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت خراب ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ فطرتاً بندر میاں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی لومڑی کے لیے معافی کی درخواست کی
تو ان کی سفارش پر لومڑی کی سزا ختم کر دی گئی۔ بندر میاں کی رحم دلی اور درگزر سے کام لینے کا بھی لومڑی پر ایسا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی بندر میاں کو کیا کسی کو بھی اپنی چالاکی سے نقصان نہیں پہنچایا۔ بھی لومڑی نے بندر میاں سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اب انہوں نے انتقام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کا سبق بھی لومڑی نے بندر میاں سے سیکھا تھا۔